بعد توحید کے متوالو، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کی تاجدار، اللہ کے حبیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب اور محبوبوں کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں، یا اللہ اسی طرح ہمیں آنے والا جمعہ بھی نصیب فرما، آنے والا سال محبوب سبحانی کا پھر سے نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی جان کر انجانے میں جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں مولا سارے گناہوں کو معاف فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج حالات حاضرہ پر سوشل میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے جا بجا پروگرام تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کے حوالوں سے بیانات کیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری اس مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی میں بھی تحفظ شریعت پر ہی ہم خطاب کریں گے۔ محبت سے بولے آج ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، جس کی حفاظت کے جلسے منائے جا رہے ہیں، جس کی حفاظت کے آج نعرے ہندوستان میں لگ رہے ہیں۔ ایک لمبی ٹاپک ہے یہ، مگر آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے آپ کے سامنے جتنا بن پڑے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شریعت کے بعد تو اور ایک 3 مرحلے ہیں، طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے۔ اس طرف ہم کو جانا نہیں ہے، شریعت کی بات کریں گے، کیونکہ حفاظت شریعت کی جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تحفظ شریعت، شریعت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا، یہ جلسے اب کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کس لیے آج یہ جلسے کرنے کی نوبت آ گئی کہ شریعت کی حفاظت کے لیے تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف، یہ جلسے کرنے کی نوبت کیوں آئی؟
ہندوستان کی سرزمین پر پارلیمنٹ میں ایک آواز گونجی ہے کہ وقف بورڈ کے اندر ترمیم کی جائے. اس بل کو پاس کرنے کے لیے انہوں نے اس مدعے کو اٹھایا تو پورے ہندوستان کا فاؤنڈیشن ہل گیا. مسلمانوں میں ایک گرجدار بجلی گرج کر سامنے آ گئی. لوگ میدانوں میں کود پڑے. چلو بھئی اب وقت بچانا ہے, شریعت بچانا ہے, اس پر چل رہا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے شریعت کسے کہتے ہیں, اور یہ تحفظ کرنے کی آج نوبت کیوں آئی کہ ہم لوگ سڑکوں پر آئیں, جلسے کرائیں, لوگوں کو گولا گٹ کریں, ایک اسٹیج پہ سب کو جمع کریں. شریعت کیسے حفاظت کی جاتی ہے یہ آج آپ کے سامنے ذرا دل کو لگنے والی بھی باتیں ہیں, کڑوی بھی ہیں, ذرا برداشت کر لینا پڑے گا. شریعت کسے کہتے ہیں پہلے اسے دماغ میں بٹھا لیجیے. میں حالانکہ کئی بار یہ باتیں بتا چکا ہوں کہ قرآن بعد میں, نبی پہلے, میلاد پہلے, نبی نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تو سب کو معلوم ہے, سب جانتے ہیں. حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. محمد ہیں تو سب ہے, محمد ہے تو دین ہے, محمد ہے تو اسلام ہے, محمد ہے تو آدم ہے, محمد ہے تو کائنات ہے, محمد ہیں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اور رسولان عظام بھی ہیں. تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. سب کچھ محمد کے صدقے میں ہے. سب کچھ اس میں سب آ گیا. سب کچھ میں سب آ گیا. توریت آ گئی, زبور آ گئی, انجیل آ گئی, موسیٰ کی شریعت آ گئی, داؤد کی شریعت آ گئی, ساری کتابیں, سب کچھ آ گیا. اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ جو کچھ بھی آج نظر آ رہا ہے میرے نبی کے صدقے میں نظر آ رہا ہے. اچھا, شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سراپا شریعت ہیں. نبی چلے تو شریعت, کپڑے پہنے تو شریعت, نکاح کرے تو شریعت, حضور نماز پڑھے تو شریعت, تجارت کرے تو شریعت. یعنی نبی کی ہر ادا کا نام شریعت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, ہر ادا کا نام کیا ہے؟ شریعت ہے. نبی نے کہا یہ شریعت تو امت نے مان لیا. نبی نے کہا یہ حدیث, امت نے مان لیا. نبی نے کہا یہ قرآن مجید, امت نے مان لیا. میرے نبی نے کہا قرآن اللہ کی کتاب, امت نے مان لیا. نبی نے کہا تبھی تو پتہ چلا نا. اگر نبی نہ بتاتے تو کیا معلوم ہوتا یہ قرآن یہ حدیث دونوں بھی عربی ہیں. پہچاننا کیسا؟ اس کی پہچان کرانے والے نبی ہیں. تو گویا کہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ سراپا میرے نبی کی اداؤں کا نام شریعت ہے. اچھا, شریعت, اب دیکھیے شریعت کیا ہے. شریعت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک کافر یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی, ان میں سے کوئی ایک آ کر مسلمانوں سے کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم یا مفتی یہ فتویٰ دے گا پہلے نماز پڑھو, کعبے کو جاؤ, مدینے کو جاؤ, بولے گا؟ نہیں بولے گا. پہلے کیا پڑھائے گا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا. کیا پڑھنا؟ کلمہ. دیکھیے وہ غیر مسلم ہے, اب اسلام میں آ رہا ہے, اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سو کاسٹ کا ہے, یہ کون سو ذات پات کا ہے, نچلی پچلی کیا ہے, یہ نہیں دیکھتے. جو بھی اسلام کو پسند کر کے, اسلام کو پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اپنے من سے, اپنے دل سے, تو وہ کسی بھی عالم یا مولانا یا مرشد کے پاس گئے تو سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھے تو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. بولو کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اب جیسے مسلمان ہو گیا, اب اسلام میں جو جو فرائض ہیں, شریعت ہے, وہ
وہ ساری شریعت اور اسلام کا قانون کس پہ لاگو ہوا؟ اس پر لاگو ہوا نہیں ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اس پر لاگو ہوا. یعنی اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر جیسے انہیں مسلمان بنیا، اب وہ جھوٹ نہیں بولنا، سود نہیں کھانا، سود نہیں دینا، سود لینا نہیں، سود کا کاروبار کرنا نہیں، شراب پینا نہیں، شراب بیچنا نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرنا. یعنی جو شریعت جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے جو پہلے سے خاندانی مسلمان ہے. بھائی برت جو مسلمان ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی شریعت پر عمل کرے. اگر وہ شریعت پر عمل نہ کرے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ گناہگار. کیا کہیں گے؟ گناہگار. اب جو پہلے شخص جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ نمازہ نہیں پڑھ رہا، عبادت نہیں کر رہا، تو آپ اسے کیسی نظر سے دیکھیں گے؟ ارے تو کلمہ پڑھ خالی مسلمان، نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن پڑھ رہا، نہ مسئلے سیکھ رہا، نہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا. بولتے نہیں بولتے سے. اب ہمیں لوگ بھائی برت گھر میں اماں بابا مسلمان، ہمیں اماں بابا پیٹ میں پیدا ہوئے مسلمان بن گئے، ہم لوگ نمازہ چھوڑ رہے ہیں. شریعت چھوٹی، نماز چھوٹی تو شریعت چھوٹی، روزہ چھوٹے تو شریعت چھوٹا. کیونکہ رمضان کے روزے فرض شریعت میں ہیں، نماز فرض شریعت میں ہے، حج فرض صاحب استطاعت پر شریعت میں ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر شریعت میں فرض کر دی گئی ہے. تو گویا کہ شریعت میں جو ارکان ادا کرنا ہے ان ارکانوں کو ادا نہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بے عمل ہے. وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا، وہ شریعت چھوڑ کر ڈائریکٹ طریقت کی بات کر رہا ہے، وہ نمازی نہیں ہے. ارے جن کے گھروں میں آج شریعت باقی نہیں ہے وہ سڑکوں پہ نکل کر شریعت کے تحفظ کے لیے کیا جلسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آج ہمارے گھروں میں شریعت ختم ہوگی، آج ہمارے گھر سے خود شریعت ختم ہوگی. ہماری بہن بیوٹی پارلر جا کر لپسٹک لگا لے کر آ رہی ہے، یہ شریعت نہیں ہے. ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، یہ شریعت نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ شریعت نہیں ہے. بچی کے نکاح کے بہانے سے لڑکی کے گھر سے جہیز طلب کرنا یہ شریعت نہیں ہے. بھائی بھائی سے دشمنی کرنا یہ شریعت نہیں ہے. بہن بھائی سے نفرت کرنا یہ شریعت نہیں ہے. ماموں بھاجے سے نفرت کرنا یہ شریعت نہیں ہے. چاچا بھتیجے سے نفرت کرنا یہ شریعت نہیں ہے. بہو ساس سے لڑنا یہ شریعت نہیں ہے. ساس بہو سے لڑنا یہ شریعت نہیں ہے. شریعت کیا ہے کہ شریعت نے یہ کہا خاندان تو خاندان ہے، خونی رشتہ دار تو رشتہ دار بھائی ہے، ان سے تو محبت کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ پڑوسی میں اگر کوئی بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا سلوک یہ میرے نبی کی شریعت کہتی ہے. اب یہ شریعت پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرنا. پہلے مجھے اپنے آپ پر جھانکنا پڑے گا، میں کتنا شریعت کا پابند ہوں اور میرے گھر والے کتنے شریعت کے پابند ہیں. جب میرے گھر میں شریعت کے پابند نہیں ہیں تو پہلے میں گھر کے اندر سے دین کا کام کرنا چاہیے. ہمارے گھر والوں کو جا کر میں خود پہلے بولنا، نماز پڑھو، میری بہنوں سے کہنا، بیوی سے کہنا اور گھر کی خواتین سے کہنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. اور خود گھروں کے حالات ایسے ہیں، بہو اور سسرے میں اتفاق نہیں، گھر کے اندر داماد اور ساس اور سسرے میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، فیملی میں اتحاد نہیں، فیملی میں اتفاق نہیں، کوئی رشتے میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں. اور شریعت کے نام پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کہاں سے ہم لوگوں کو اتحاد کر سکتے ہیں؟ خدارا مسلمانوں، شریعت کسے کہتے ہیں؟ صرف شریعت اسے نہیں کہتے جو لوگوں کے درمیان میں آ کر وعدہ کی جائے. شریعت وہ ہے جو خود گھر میں بھی شریعت پر عمل کرے، خود کہنے والا بھی شریعت کا پابند رہے. تب جا کر شریعت کی پابندی ہم کریں گے تو کسی دشمن کی کیا مجال جو ہماری شریعت کے خلاف آواز اٹھائے. کہاں سے اٹھائے گا؟ ہم خود پابند نہیں. اچھا چلیے آج میں قرآن پاک کی آیت پڑھا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم کہہ دیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان سے کہہ دینا جو مجھ سے محبت کر رہے ہیں، محبوب تم کہنا فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع کریں. اگر آپ کی اتباع نہ کرتے ہوئے مجھ سے محبت کرے گا تو میں اس سے محبت نہیں کروں گا. اچھا شرط کیا لگا رہا اللہ؟
میرے سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کہہ رہا میرے سے محبت کا دعویٰ کرنے کہتے ہو نہیں نہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو خود اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کہتا فاتبعونی، نبی کے پیچھے پیچھے چلو. کس کے پیچھے چلو؟ نبی کے پیچھے چلو، اتباع کرو، ان کی شریعت پر عمل کرو. فاتبعونی، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے، نبی کی شریعت پر چلو گے، نبی کے دین پر چلو گے، فاتبعونی کے تابع رہو گے، یحببکم اللہ، اللہ کہہ رہا میں تم سے محبت کروں گا. بولو جی سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ پھر ایک بار سمجھا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، نبی کو چھوڑ دیے ڈائریکٹ اللہ سے. نہیں نہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ بولا نہیں، میرے نبی کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرو گے تو یہ محبت خالی ہے، میرے نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے. یہ میں نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی عالم نہیں، اللہ کا قرآن بول رہا فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں اللہ ہو کر کہوں گا جو نبی کا ہے وہ میرا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. اب نبی کی اطاعت اور اتباع ان کی شریعت پر چلنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. ارے شریعت کے اندر باتیں بہت ہیں، ایک بات پر اگر ہم جھانک کر اپنے اندر دیکھیں اس میں ہم سب زیرو ہیں، زیرو. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے، سب کو عمل کی توفیق دے. ہم زیرو ہیں. اگر اندر جھانک کر دیکھیں اور اولیاء کرام کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، تابعین کی زندگی پڑھو، تبع تابعین کی زندگی پڑھو، ائمہ مجتہدین کی زندگی پڑھو، اللہ اکبر، انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزارا، نبی کی اتباع میں گزارا ہے، نبی کے نقش قدم پر چلا ہے. ارے جو نبی کی اتباع کرتا ہے اللہ نے خود اعلان کر دیا یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ جب ان سے محبت کرتا ہے تو کائنات بھی ان سے محبت کرتی ہے، شجر بھی محبت کرتا ہے، درخت بھی محبت کرتے ہیں، پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں. ارے وہ اتباع کرنے والے کون ہے؟ کہنا پڑے گا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حیدر کرار ہے، ابو ہریرہ ہے، حضرت ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ہے، ابو ہریرہ ہے، بلال حبشی ہے، پورے صحابہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہے. یہ سب نے نبی کی اتباع کی. اللہ ان سے محبت کر رہا ہے جس کے نتیجے میں قیامت تک مسلمان ان سے محبت کریں گے. ہر آنے والے ان کے چاہنے والے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ اپنی ساری زندگی نبی کے نقش قدم پر چلے، وہ شریعت پر چلے. بولو کہیں پہ چلے؟ شریعت پر چلے ہیں. طبیعت سے مت چلو. آج لوگ طبیعت کے عادی ہو گئے، شریعت کے عادی نہیں ہوئے. طبیعت بولی تو فجر پڑھتے، طبیعت بولی تو سنتیں پڑھتے، طبیعت مانی تو پورے نوافل پڑھتے، طبیعت بولی تو پوری جمعہ پڑھتے. شریعت بولی وہ کو نہیں پڑھ رہے. جب سے مسلمان طبیعت سے جینا شروع کر دیا، ہماری شریعت میں دشمن مداخلت کر کے ہماری شریعت کو کھوکھلا کرنا چاہ رہا ہے. آج اسی کی حفاظت کے لیے ہم جلسے کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے. اگر خود عمل کرتے تو کس کی مجال تھی؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو نبی کی شریعت پر چلتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور دیکھو اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا کیا حال ہوتا ہے. اگر کوئی ملک کا بادشاہ کسی آدمی سے محبت کرے تو سارے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. ارے بھائی آپ سے محبت کرتا ہے حاکم، آپ کے قریب رہے تو ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، آپ اس کے خاص ہیں. تو اللہ والوں سے جب محبت کرتا نا کس لیے کرتا؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر نبی کی شریعت پر چلتے تھے، ان سے محبت کیا. آج غریب نواز کو ہم یاد کر رہے ہیں، غریب نواز کو ہم یاد کر رہے ہیں، بندہ نواز کو ہم یاد کر رہے ہیں. گویا کہ آج کے دور کے مسلمان 14.5 سال گزر جانے کے بعد، 1450 سال گزر جانے کے بعد 15ویں صدی کے قریب کے مسلمان طبیعت سے جینا شروع کر دیے. اس لیے آج طبیعتیں بھی بگڑ رہی ہے اور اس قوم کو کاٹا جا رہا ہے اور تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ہماری شریعت میں مداخلت کر کے ہمیں
ہماری شریعت پر پابندی لگانے کی باتیں پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے کہ یہ نکال دیا جائے، اذان نکال دی جائے، یہ حلال نکال دیا جائے، یہ جھٹکے کا قانون لایا جائے، ایکساسیول کوڈ لایا جائے، وقت بورڈ کے اندر بل پاس کر دیا جائے، وقت کے اندر ترمیم کی جائے، اس طریقے کے نعرے پارلیمنٹ میں کیوں گونج رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر شریعت پر چلنے کا جذبہ ختم ہو گیا، ہم طبیعت پر چلنے والے بن گئے، اس لیے ظالم حکمران آج ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، شریعت کے پابند بن جاؤ، ہماری شریعت بھی بچے گی، ہمارا دین بھی بچے گا، ہمارا اسلام بھی بچے گا۔ آج ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ آئیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، ان کی شریعت، نبی کی شریعت کو نافذ کر دیا۔ کوئی بھی شریعت کے خلاف کام کرے تو اس زمانے میں سزا دی جاتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ابو بکر کا دور گزر گیا، صدیق اکبر اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے، فاروق اعظم آئے، انہوں بھی شریعت پر عمل کرے، شریعت کا قانون نافذ کر دیے، اور جو لوگ شریعت کے خلاف کرتے تھے ان کو سزا بولو بھی دی جاتی تھی۔ شریعت میں کیا سزا ہے زنا کرنے والے کو؟ شریعت میں کیا سزا ہے چوری کرنے والے کو؟ شریعت میں کیا سزا ہے جھوٹ بولنے والے کو؟ شریعت میں کیا سزا ہے ناحق کے کسی کو قتل کرنے کا؟ یہ شریعت کی بات کر رہے ہو۔ شریعت کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کسی کا ناحق کے مرڈر کر دیا اور پروف ہوا کہ اسی نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ زنا کرنے والوں کے لیے سنسار ہے۔ ذرا غور کرے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ چور کے ہاتھ چوری کرنے والے کا اگر چوری کرنے والا ثابت ہو گیا اور دو گواہ مل گئے تو اس چور کی تصدیق ہوگی کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی، تو شریعت اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے۔ اور قتل کرنے والے نے قتل کر دیا، شریعت اس کے گواہ کو سننے کے بعد قتل کا انجام قتل ہے۔ اسی طرح لوگوں، زنا کرنے والا ناحق کے اپنے گھر میں بیوی رکھ کر اور اپنی جوانی کو برباد کرنے کے لیے زنا کیا غیر عورتوں کے ساتھ اور پکڑا گیا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، ایسے زانی عورت اور ایسے زانی مرد کو شریعت میں سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ بتائیے کیا اس پر عمل ہو رہا؟ آج ہماری آنکھوں زنا ہوگی، زنا کے اڈے ہو گئے آنکھیں، موبائل کے ذریعے دیکھ رہے گندے گندے مناظر، آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، کان کا زنا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ موبائل کے ذریعے کیسے کیسے بے حیائی کے مناظر آج موبائل میں آ رہے ہیں۔ آپ غور تو کرو، اس قدر گندی گندی تصویریں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، کبھی کبھی موبائل چھوڑ دینے کو جی کہتا ہے، مگر مجبوراً آج کے دور میں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، یا اگر اپنے تمام تر جو بھی چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک موبائل لیپ ٹاپ کا کام بھی کر رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پابندی اگر ہم کرتے تو آج کس کی مجال جو مسلمانوں کی شریعت میں انٹری مار کر ہماری شریعت کے خلاف باتیں کر سکے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ ایک بات یاد آ گئی، میں بتا رہا تھا نا، صحابہ کا دور گزر گیا، اس کے بعد امیر معاویہ تک برابر چلتی رہی، برابر شریعت چلتی رہی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک برابر شریعت چلی۔ جیسے امیر معاویہ اس دنیا سے انتقال کرنے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تک تجھے چند صحابہ اور ان کی اولاد، خاص کر کے امام حسین اور اہل بیت والے، جب تک تجھے امیر نہیں بولیں گے تو مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا، پہلے ان سے اجازت لینا۔ مگر جیسے انتقال ہوا، وصال ہوا، فوراً وہ تخت پہ بیٹھا، حکم نامہ جاری کر دیا، نہیں میرے باپ کی کرسی پر میں بیٹھ گیا، ڈائریکٹ اس نے حکم نامہ جاری کر دیا، مجھے امیر المومنین تسلیم کرو، مجھے مسلمانوں کا خلیفہ مانو۔ یعنی ہماری زبان میں یہ تو تھی وہ زبان جو آپ کے سامنے بتایا، اب ہماری زبان میں میں وزیر اعظم بن گیا، اب آپ مجھے وزیر اعظم تسلیم کرنا۔ اس کو بھی معلوم ہے یہ لوگ نہیں مانتے،
جب تک امام حسین مجھے بڑا نہیں بولیں گے کوئی نہیں بولے گا. اس کو معلوم ہے یزید کو, تو اس نے سب سے پہلے خط امام حسین کو روانہ کر دیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا ہے, ان کی جگہ میں لے لیا ہوں, لہٰذا آپ مجھے امیر مانیں. ارے یزید وہ بھی مولا حسین کو خط لکھا ہے. یزید کا کردار کیسا تھا معلوم ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں, اب اہم بات کی طرف آ رہا ہوں. یزید کا کردار کیسا تھا؟ امام حسین نے یزید کو امیر کیوں نہیں مانا, خلیفہ کیوں نہیں مانا, کرسی پر کیوں بیٹھنے نہیں دیا, اور امیر المومنین کیوں نہیں کہا؟ اس لیے سنو لوگوں, مولا حسین یزید کے کیریکٹر سے واقف تھے. یزید شرابی تھا, یزید بے نمازی تھا, یزید حضور کی شریعت میں چینجز کر دیا تھا. کیا کرا تھا؟ نبی جس شریعت کو بڑی مشکل سے آقا علیہ السلام نے اسلام اور شریعت کو محفوظ رکھ کر لوگوں کے درمیان میں چھوڑ کر حضور اس دنیا سے گئے تھے, اسی شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے یزید کہنے لگا بہن سے نکاح کر سکتے, بہن سے نکاح کر سکتے. یہ یزید بول رہا ہے. شراب پی سکتے, یہ یزید بول رہا ہے. جھوٹ بول سکتے, یہ یزید بول رہا ہے. نماز چھوڑ سکتے, یزید بول رہا ہے. یعنی یزید ساری برائیاں کرتے ہوئے مسلمانوں کا بڑا بننے کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا. اب امام حسین بولے نہیں, مسلمانوں کا امیر بے نمازی نہیں ہو سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا, دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا, شریعت کے خلاف چلنے والا امیر نہیں بن سکتا, اسے امیر نہیں بنا سکتے. جو نبی کا نہیں ہے وہ امیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ چاہے خلفاء اکرام کے زمانے کی بات ہو, کبھی کوئی صحابی نے کسی کو امیر نہیں بنایا بے نمازی کو. جتنے بھی تھے شریعت کے پابند تھے اور نبی کی سنت پر چلنے والے تھے, ایسے لوگوں کو امیر بنایا. تب تک دنیا میں حکومت اسلامیہ چلتی رہی. اور جیسے یزید کے زمانے میں یزید کرسی پر بیٹھا, پورا سسٹم بگڑ گیا, پورا نظام بگڑ گیا, پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا. اب نظام کو بگاڑنے والا یزید تھا, شریعت کے اندر درار پیدا کرنے والا یزید تھا, بے ادب تھا, شرابی تھا, داڑھی منڈا تھا, ماں باپ کا نافرمان تھا, بے نمازی تھا, زانی تھا. ساری برائیاں یزید میں تھی. آج وہی برائیاں مسلمانوں میں ہے. نماز نہیں پڑھنا مسلمانوں میں ہے, شراب پینا مسلمان پی رہا ہے, جوا نہیں کھیلنا کھیل رہا ہے. جو کام یزید پہلے کر چکا اب یہ لوگ کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کا محلوں کا جائزہ لو, ماں باپ کی نافرمانی ہمارے اندر, شراب نوشی ہمارے اندر, جوا کھیلنا ہمارے اندر, موبائل کے ذریعے جوا کھیلنا ہمارے اندر, مسجدوں کو ویران کرنا ہمارے اندر. گویا کہ یزید کے جتنے کیریکٹر, جو کردار اس کے اندر تھا, جو اس کا عمل تھا بے نمازی کا, وہ ساری چیزیں آج کے دور کے مسلمانوں میں بھی نظر آ رہی ہے. خدارا مسلمانوں, یزید کا جو طریقہ تھا وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا, طبیعت کے مطابق تھا, اور حسین کا جو طریقہ تھا وہ شریعت کے مطابق تھا. اس لیے حسین نے طے کر لیا میرے نانا کی شریعت اور اسلام کو ایسے لوگوں کے حوالے میں نہیں کر سکتا, اپنی جان کو دے سکتا ہوں, مگر یزید کو کبھی امیر اور بڑا وزیر اعظم نہیں بناؤں گا. طے کر لیا. آج نہ جانے اہل حدیث والے, تبلیغی والے, یعنی جو حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے, ایسے لوگ بھی الیکشن میں آ رہے ہیں. ان سے پوچھو ہمارے نبی زندہ ہیں یا نہیں ہیں, ان کا عقیدہ معلوم ہوتا. اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں ایسا بولے کہ نہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے, آپ سن سکتے یہ بات؟ بولو جی, سن سکتے ہیں. ہمارے نبی زندہ ہیں. انہیں ذاکر نائک کیا بولا بیان میں؟ آج کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے, اس لیے کہ وہ بھی مر کر مٹی میں. معاذ اللہ, استغفر اللہ, بولو معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ ذاکر نائک کا بیان ہے. اور آج لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اس کے فالوور ہیں. کل قیامت میں پتہ چلے گا, ارے ظالم, میرے نبی مرے نہیں, نبی تو دور کی بات, ابھی ہمارے الیاس بھائی بلبل باغ مدینہ نعت پڑے ہیں بہترین انداز میں. زمین میلی نہیں ہوتی,
زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ارے جب محمد کا غلام بھی مر کر مٹی میں نہیں مل سکتا تو میرے نبی کیسے مل سکتے ہیں؟ اب ایسا عقیدہ رکھنے والا، وہ چاہے ذاکر نائک جیسے ہزاروں بھی آئے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ 100% وہ جہنم میں جائے گا اور ہم شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے نبی زندہ ہے، اور ایسے سوشل میڈیا پر فالو ہونے والے وہ کالج اسٹوڈنٹ، ان کو الف کا بالا تک نہیں معلوم، اور ذاکر نائک کے بیانات سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پہلے انہیں کلمہ پڑھنا ہے، بے شک ان کلمہ پڑھنا، کیونکہ اس نے محمد کی گستاخی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے بارے میں ایسا بولا، نہیں مانگنا ان سے، وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ اور یزید کے بارے میں کیا لے، یزید رحمت اللہ علیہ یہ سیاسی جنگ تھی، امام حسین نہیں جانا تھا، ایسا بولا ذاکر نائک بولا۔ جی سوچو، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوگا؟ ہوگا کیا بتائیے آپ؟ اب آئیے بات آگئی تو عرض کرو، کیونکہ آج کربلا میں مولا حسین، حتیٰ کہ آپ کو تو تفصیلی باتیں معلوم ہے، میں سیدھا ڈائریکٹ کربلا کو لے جا رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہو گئی، ادھر ساری باتیں ہو گئی۔ کوفے والے بلائے، امام مسلم گئے، انہوں شہید ہوئے، ان کے 2 بچے شہید ہوئے، سب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد اعلان کریا حسین کربلا کی طرف آ رہے، کہتے پکڑو دھلو، ان کو گرفتار کر کے لانا، یا نہیں تو سر کاٹ کے لانا، یہ سب پلانا ہوئے۔ خیر کربلا کی سرزمین پر ڈائریکٹ جا رہا ہوں میں۔ ادھر پورے 22,000 یزیدی ہیں اور ادھر 72 امام حسین کے لوگ ہیں۔ کتنے ہیں دیکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ حق بات بولنے کے لیے ڈرنا نہیں ہے، حق کبھی چھپنے والا نہیں ہے، چھپا تو بھی حق ظاہر ہوگا۔ ادھر 22,000 یزیدی ہے، وہ پورے یزیدی جو ہے نا 22,000، اس میں ایک بھی کافر نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بھی کافر نہیں ہے، سب کے سب مسلمان بولنے والے، اپنے آپ کو صحابہ کی اولاد بولنے والے وہ لوگ تھے 22,000۔ ادھر امام حسین کے پاس کتنے ہیں بولو جی؟ 72۔ اب بتائیے تعداد کدھر زیادہ ہوئی؟ یزید کی طرف نا۔ اور یزید کیا اعلان کر دیا تھا ابن زیاد معلوم ہے، جو بھی حسین کے فیور میں گیا اس کا سر تن سے اڑا دیا جائے گا، اس کی پراپرٹی کو ضبط کر لیں گے، ان کے بچوں کا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دھمکی دی ہے، دھمکی۔ گھر بھی قبضہ کریں گے، گھر توڑیں گے۔ پہلے بلڈوزر نہیں تھی، بلڈوزر سے نہیں توڑے، اب بلڈوزر ہے، بلڈوزر سے توڑ رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہی دور آیا۔ اب حسین کی ضرورت ہے، وہی دور آیا ہے۔ ہماری شریعت میں مداخلت کیا جا رہا ہے۔ جب بھی یزید نے بھی یہی اعلان کیا تھا کہ کوفے میں جو بھی مسلمان حسین کی تائید کا نعرہ لگائے گا اس کا گھر قبضہ کر لیا جائے گا، اس کی پراپرٹیاں ضبط کر لی جائے گی اور اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اسی دھمکی کو ڈر کر سب لوگ یزید کے فیور میں گئے، اور اس میں سے صرف ایک کو میرے مولا نے چن لیا تھا، ان کا نام حضرت حور ہے۔ وہ حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کی جماعت میں چاہے تھے، مگر امام حسین کا چہرہ دیکھ کر، ان کی اسپیچ سن کر پسینہ نکل گیا، دوڑتی ہوئی حسین کے قدموں میں آ کر گر گیا، مجھے معاف کر دینا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میں ادھر ٹھہرا تھا نا، میرا دل کانپ رہا تھا کہ میں قیامت میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ وہ حسین ہے جس کے چہرے کو نبی نے چوما، یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے کھانوں پر بٹھایا، یہ وہ حسین ہے جس حسین کے خاطر نبی نے نماز کو سجدہ طویل کر دیا، یہ وہ حسین ہے جس کے خاطر نبی نے ممبر رسول سے اتر کر، میرے نبی خود ممبر سے اتر کر حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا۔ میں دنیا کی لالچ میں آ کر اندھا ہوا تھا، حسین مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ پور آ گئے، یہ تو معلوم ہے شہید ہوئے۔ بات آ گئی شریعت کی، تمہیں بتا رہا ہوں۔ مولا حسین کربلا میں، ادھر یزید کئی کے واسطے امام حسین کو مارنے کے لیے آیا۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرے کو بڑا ماننا، نہیں مانے تو جنگ کر تمہیں، یہی نا بھائی، کرسی پہ بیٹھنا۔ اگر تم مجھے مانے، میرے فیور میں آئے، تو میں ایک ریاست کا بڑا سی ایم بھی بنا دوں تمہارے کو، اے حسین پیسے بھی فل دے دیتا ہوں۔ یہ باتیں بولے ہے جی،
مولا حسین کیا بولے؟ ٹھوکر مارے اسے. ایسی ریاست اور ایسی سیاست حسین نہیں کرے گا جو شریعت کے خلاف ہو، اور تو امیر ہو ہی نہیں سکتا. بس یہی وجہ سے جنگ چلی، یہی کرسی کے لیے، یہی میں بڑا بننے کے لیے. وہ لوگ خریدے، مسلمانوں کو خریدے، یزیدی لوگ خریدے، لو پیسے لو، ہمارے ووٹ ڈالو، پیسے لو، ووٹ ڈالو، پیسے لو، ووٹ ڈالو. یارے سب لوگ دولت لے کر، پیسے لے کر، دھمکیوں سے ڈر کر یزید کے فیور میں گئے. اب جو بھی مسلمان اپنے ووٹ کو بیچے گا اسے میں کیا نام دوں؟ خدا مسلمانوں، جب بھی خریدا گیا جو لوگ بکے وہ جہنم میں گئے، اور جو ثابت قدم رہے وہ سر کٹا کر بھی زندہ ہے. اور ان کی شان میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. جب یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ قرآن میں بول رہا دوسرے پارے میں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ بولو جی مت کہو، وہ زندہ ہیں. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جن کو شہادت کا مرتبہ ملا، وہ کس کے صدقے میں؟ بولو بھائی، حضور کے صدقے میں نا. جو شہیدوں کو شہادت ہونے ملنے کے بعد جو مرتبہ ملا ہے، وہ مرتبہ کس کے صدقے میں ملا؟ حضور کے صدقے میں. ارے جس نبی کے صدقے میں جس کو اللہ کی راہ میں مرنے کے بعد موت نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تو میرے نبی کیسے مر سکتے ہیں؟ اور یہ ذاکر نائک کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور آج کل کے کالج اسٹوڈنٹ بچے اس کے فالوور بن کر اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. نوجوانوں، وہ نبی کے غدار ہیں. اگر ان کے ساتھ رہو گے آخرت بھی جائے گی، دنیا بھی برباد ہوگی. اگر تم علماء اہل سنت کے ساتھ رہو گے، کل قیامت میں غریب نواز کے ساتھ رہو گے، کل قیامت میں بندہ نواز کے ساتھ رہے گے. آج شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے شریعت میں مداخلت کر کے کھلے عام چنوتی دی جا رہی ہے، اور ہم لوگ آج نکل رہے نہیں شریعت کو بچانا ہے، شریعت کے تحفظ کے جلسے کرنا. میرا آپ سے یہی سوال ہے، کربلا میں 72، ادھر 22,000، اب وہ جتنے بھی تھے 22,000 حسین کے اسٹیج پر کئی گنی آئے گئے تو کیا ہوتا؟ مار دیتا انہیں یزید. وہاں تو تلواریں، یہاں امام حسین کے پاس پانی تک نہیں ہے پینے، وہاں کہیں کو جانا ان کو نہیں آئے وہ لوگ، مگر حور کو اللہ نے چن لیا. آگے کھانا پانی سب نہیں دیکھے، آخرت دیکھے. حضور نے کیا کہا تھا؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور امام حسین نے، وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب لوگ امام حسین کو جانتے تھے، ان کی عظمت معلوم تھی، ان کا مرتبہ بھی معلوم تھا، مگر دولت کے نشے نے ان کو اندھا کر دیا، دنیا کی محبت نے انہیں غفلت میں لا دیا. مگر وہ امام حسین کو بھول گئے، وہ دولت کے نشے نے ان کو فراموش کر دیا. خدا را مسلمانوں، ادھر کربلا میں جو 72 تھے وہ شریعت کو بچانے کے لیے تھے، اور 22,000 جو تھے شریعت کو مٹانے کے لیے تھے. امام حسین خود مٹ گئے، کٹ گئے، اپنے قبیلے کو لٹا دیا، مگر نانا کی شریعت کو بچایا ہے. کبھی بھی مولا حسین نے صلح کلیت کا کام نہیں کیا، اعتدال لوگوں کا کام نہیں کیا. بتا دیا نبی کا نواسا ہو، جان تو دے سکتا ہو، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. کٹر عشق کے رسول کا نشہ جن کی چوکٹ سے دین ملا ہے، وہ حسین نے اسلام کی بقا اور شریعت کے تحفظ کے لیے کسی کو خرید کر نہیں لائے، اپنے اسٹیج پر ڈلمل اور بدعقیدہ لوگوں کو آنے تک نہیں دیا. جو بھی آئے گا وہ توبہ کر کے آئے گا. تو حضرت حور کو توبہ کی توفیق ملی، اللہ نے ان کو جہنمی سے جنتی بنا دیا. یہ شریعت کے تحفظ کے لیے آئے تھے. اور آج ہم شریعت کے تحفظ کی بات کرتے ہوئے، اگر ہماری شریعت کے تحفظ کے اسٹیج پر کیسے لوگ ہونا چاہیے؟ دل میں عشق رسول، میلاد والا، بولو جی میلاد والا، آل رسول سے محبت کرنے والا، ایسے لوگ ہی تو شریعت کے لیے جان دیے ہیں. شریعت پر جان کس نے دیا؟ آل رسول نے دیا. شریعت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من کس نے لٹایا؟ کہنا پڑے گا اہل بیت نے لٹایا. تو گویا کہ یاد رکھو، ہماری تعداد اگرچہ کم ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کامیابی حسینیوں کے لیے رکھا ہے، یزیدیوں کے لیے نہیں ہے. دلا پہلے صاف کرو.
دلا پہلے صاف کرو، جب ہماری شریعت بچے گی۔ دلوں میں بغض ہے، اچھا بغض کس کا ہے؟ اسٹیج پہ ہم بیٹھے، نیچے تم بیٹھے، تمہارے میں بھی نا اتفاقی ایک دوسرے میں، ہم جو بڑے بڑے باتیں کرنے والے ہمارے میں بھی نا اتفاقی۔ ہاں الیاس بھائی اتنا ترقی کرے، میرے اندر جلن، میرے اندر علم زیادہ آیا، میں دوسرے کو دیکھ کر اسے کمتر سمجھنا، میں گھمنڈ میں آنا، کیا ہے جی یہ؟ آج پوری دنیا کا جائزہ لے کو دیکھو، سب اس میں پڑ گئے ہیں، میں حسد بھر گیا ہے، دلوں میں بغض ہے۔ اور سنو، نماز تم پابندی سے پڑھ رہے ہوں گے، گھٹے آئے جیسا نماز پڑھ رہے ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے، کنٹینیو جا رہے ہوں گے، مگر یاد رکھو اگر پڑوسی تمہارے سے ناراض ہے تو نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ پڑوسی، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دربار میں ایک صحابی آ کر پوچھے، یا رسول اللہ پڑوس میں ایک عورت ہے، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، حج کرتی، عبادت کرتی، مگر پڑوسی کو ستاتی ہے، زبان درازی کرتی، زبان دراز ہے، وہ اپنی زبان سے ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے کہا وہ جہنمی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار پہلے بتا دیے وہ زمانے میں ایسی پڑوسنی تھی تو ویسی نمازی کو حضور نے کہا وہ جہنمی ہے۔ پھر صحابی پوچھے، یا رسول اللہ پڑوس میں ایک عورت ہے، نماز روزے حج وغیرہ تو ہے مگر کم ہے، پڑوسی سے اچھی ہے، تو حضور بولے وہ جنتی ہے۔ ارے محبت سے بولو، ذرا غور کرو، پڑوسیوں کی بات کر رہا ہوں، خون کے رشتے نہیں۔ اب خون کے رشتوں کا معاملہ تو کیا ہے معلوم ہے، یا پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، پڑوس میں کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہی شریعت ہے، یہ پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا نام شریعت ہے۔ اور ہمارے صحابہ بزرگان دین نے اپنے تو اپنے ہے ہی ہے، پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں آپ جس مکان میں رات میں عبادت کر رہے تھے، اچانک رونے کی آواز آئی، اتنا بچہ رو رہا ہے بلک بلک کر، آپ ساری رات عبادت توجہ سے نہیں کر سکے۔ صبح آپ نے دروازے کو دستک دیا، پڑوس میں سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو اندر سے عورت نے کہا، کون ہے؟ کہا میں تمہارا پڑوسی بایزید ہوں۔ کہا کہ اچھا کیوں آئے ہو؟ میرے گھر میں میرے شوہر نہیں ہے، وہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے۔ اس نے کہا میرا شوہر ایک لمبے سفر کے لیے گیا، اے بایزید ان کے آنے سے پہلے میرے یہاں میرے بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ رات بھر روتا رہا۔ اچھا بتا رونے کی وجہ کیا تھی؟ بایزید بسطامی پوچھتے ہیں، وہ کافرہ عورت کہتی ہے، اے بایزید میرے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں، رات بھر پورا میرا گھر اندھیرے میں رہتا ہے، بچہ اندھیرے کو دیکھ کر رو رہا ہے، میرے گھر میں کچھ پیسہ نہیں، میں بہت غریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی سننے کے بعد فوراً بازار گئے، کون بایزید؟ اللہ اکبر، جن کو سلطان العارفین کا خطاب دیا گیا ہو، کون بایزید بسطامی جو اللہ کو پانے کے لیے 40 سال جنگل و بیابان میں اللہ کا ذکر کرنے والے، کون بایزید بسطامی؟ یہ بہت بڑے ولی کامل ہے، بازار جا کر تیل لائے اور ان کے گھر میں تیل ڈال کر چراغ کو روشن کیا، بچہ اطمینان سے سونے لگا۔ یہ سلسلہ روزانہ جاری تھا۔ چند دن کے بعد یہودی گھر آیا، کہا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اندھیرے کی وجہ سے رات بھر رو رہا تھا، مگر پڑوس میں جو مسلمان ہے وہ بزرگ آ کر میرے گھر کو روشن کر دیے۔ وہ یہودی سننے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ بایزید کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا آپ کا دین کتنا اچھا ہے، آپ کا مذہب کتنا اچھا ہے، اے بایزید تم نے میرے گھر کو روشن نہیں ہمارے دلوں کو روشن کر دیا۔ جس نبی کا دین اور شریعت یہ سکھاتی ہو، پڑوسی کی تکلیف میں مدد کرنے کی تعلیم دیتی ہو، یہ دین اور شریعت اچھی ہے، اس لیے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ اور اپنی غلامی میں مجھے داخل فرما دیا جائے۔ لوگ ہمارے بزرگوں کے
کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہم بیوی بچوں میں نا اتفاقی، بھائی بہن میں چڑچڑاپن، بھائی بھائی میں چڑچڑاپن، ایک دوسرے کو دیکھے تو ہضم نہیں ہو رہا، چھوٹا بڑے سے نفرت، بڑا چھوٹے سے نفرت. کہاں کی یہ تعلیم ہے؟ شریعت خود گھر میں محفوظ نہیں ہے اور باہر نکلے شریعت کے تحفظ کے لیے. آج ضرورت ہے جوانوں، اس لیے کہ ہماری شریعت میں آج مداخلت کیا جا رہا ہے، ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. ہمیں ضروری ہے نوجوانوں جاگ جاؤ. میں تمہیں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے نفس سے لڑ کر عمل کرو، شریعت کے پابند بن جاؤ. شریعت میں سب سے بڑی پابندی کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا. ایک کافر آ کر اگر مسلمان بن گیا تو سب سے پہلا فرض اس پر کیا ہو گیا؟ نماز. کیا ہو گئی؟ نماز. بولو کیا ہو گئی؟ نماز. منہ کھلنے کو تیار نہیں، ہمارا یہ حال ہے. سب سے پہلے اس پر کیا فرض ہو گئی؟ نماز ہو گئی. اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو اسے کیا بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے آپ؟ کیا مسلمان بننا اتنا آسان ہے جو کلمہ پڑھو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلیاں کرو، حسد کرو، دھوکہ دو، یہ نام ہے مسلمان؟ یہ ہے مسلمان؟ مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سوچ سمجھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے. لوگوں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنی طبیعت سے نہ چلے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چلے. اور جو شریعت پر چلتا ہے فاتبعونی کے تحت میرا مولا اعلان کرتا ہے جو میرے نبی کی اتباع کرے اور شریعت پر چلے گا، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا. آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیے، ہم کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، ہم سب سے ڈر رہے ہیں، رب سے نہیں ڈر رہے ہیں. اگر آپ رب سے ڈریں گے تو کسی کا ڈر دل میں نہیں ہوگا. آج اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو. اگر یہ جذبہ ہے تو جمعہ کی نماز کے کتنے رکعت ہیں؟ بولو جی 14 ہے. پڑھ رہے 14؟ دل کو ہاتھ رکھ کر بولو. ہم یہاں 0 ہیں. شریعت پر اگر ہم پابندی سے عمل کریں گے تو کس کی مجال جو ہماری شریعت کو پابندی کرنے والا اور شریعت کے اندر مداخلت کر کے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، گوشت نہیں کھانا، بقرعید کو یہ نہیں کاٹنا، وہ نہیں کاٹنا. اتنا کھلے عام ہمارے خلاف بیانات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اخبارات کی سرخیوں میں آ رہا ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان آج بھی گوگل میں، انسٹاگرام پر گندے گندے مناظر دیکھتے ہوئے بیٹھے. اذان ہو رہی ہے، نماز کا خیال نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کا خیال نہیں، ہوٹلوں میں جا کر عیاشی کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں سے 100 کلومیٹر جا کر ٹائم پاس کر رہے ہو. تالابوں میں جانا، گارڈنوں میں، پارکوں میں جانا، لڑکیوں کو گھورنا، کالجوں کے سامنے ٹھہرنا، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. تم نے مسلمان ہو کر اسلام کو بدنام کر دیا. مسلمانوں، سچی توبہ کر کے نبی کے وفادار بن جاؤ، ساری کائنات کو سمٹ کر اللہ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا. آج بھی تم چاہتے ہو کہ حکومت ہماری چلے، تم چاہتے ہو کہ اسلام پوری دنیا پر چھا جائے، تو آؤ شریعت پر عمل کرو، طبیعت پر نہیں. جو شریعت پر چلتا ہے اللہ اسے دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اللہ اکبر. ایک آخری بات عرض کر دو، آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو آج نماز کی پابندی بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اس کے ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، مگر اڑوس پڑوسیوں کے ساتھ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اور خاندان میں ہم کیسے ہیں؟ پہلے یہ ذرا جھانک کر دیکھ لیں آج ہمارا حال کیا ہے. ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ تو کبھی اچھا سلوک کرتے بھی نہیں اور پڑوس میں رہنے والا خود بھی اچھا سلوک کرتا نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے آزو بازو میں بھی جھگڑے اور نفرتیں ہیں اور خاندان میں بھی نفرتیں بھری ہوئی ہے. میں پہلے ہی بتا دیا، بھائیوں میں نا اتفاقی ہے. ایک بھائی اگر زیادہ کما رہا تو دوسرا بھائی اس کے پیٹ پیچھے خلاف بول لیتے پھرتا ہے، وہ چاہے کچھ بھی بولے بارے خلاف بولتا ہے. یہ اکثر چل رہا ہے. اور جو بھائی آج گھروں میں بھائیوں میں نا اتفاقی، بہنوں میں نا اتفاقی، چھوٹی سی بات پر اس کو گھور کو دیکھنا، بھائیوں میں، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے کیا؟ ارے محبت دیکھنا ہے تو بھائی بہن میں زینب کو دیکھو جو کربلا
کے میدان میں دونوں بچوں کو لا کر مولا حسین سے کہنے لگی میرے بھیا آج تمہاری بہن بھیا بھیا نہیں کہے گی, آج تمہارے دربار میں ایک ساحل کی حیثیت سے کھڑی رہوں گی. بھیا آج مجھے تمہاری ماں کا واسطہ دے کر میں تم سے کہوں گی میرے دو بچوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو. ایک بہن اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر فدا کر رہی ہے, اور آج بہن بھائیوں سے نفرت, بھائی بہن سے نفرت. کتنی محبت کی ہے میرے حسین نے اپنی بہن زینب سے, اور زینب کتنی محبت کی. یہ کربلا سے سبق سیکھو کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اندر آنے کے لیے کربلا میں, مگر بہن اجازت طلب کر رہی ہے. کس چیز کی؟ نماز کو بھیجنے کی نہیں, سر کٹانے کے لیے. دو ننھے سے بچے ہیں. کیا حضرت زینب کے دل میں تمنا نہیں میرے بچے جوان ہوں گے تو میرا سہارا بنیں گے؟ نہیں نہیں, مجھے ایسی اولاد کیا کروں جو میرے نانا جان کے دین پر جب آنچ آ گئی, میرا بھیا فدا ہو رہا ہے تو میں بھی اپنی اولاد کو قربان کر دوں گی. قربان کر دیا. دنیا نے دیکھا ہے ننھے ننھے دو بچے میدان کربلا میں زینب کے شہید ہو کر بتا دیا بچوں دین کو تم تک پہنچانے کے لیے میری ماں نے ہمیں قربان کر دیا. آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے, ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے آج نمازوں کے لیے مسجد کو آنے کو تیار نہیں, فجر میں اٹھنے کو تیار نہیں, نماز فجر پڑھنے کو تیار نہیں, اور جمعہ میں آنے کے بعد آتے دیر سے مگر 2 رکعت پڑھ کر بھاگ رہے ہو. یہ شریعت نہیں ہے. تو نماز 2 رکعت شریعت کے مطابق نہیں پڑھا, تیری طبیعت سے پڑھا ہے. جب تیرے اندر طبیعت کے مطابق چلنا آئے گا تو پھر تجھے جینے کا حق نہیں ہے. اس لیے آج ہم پر دشمن مسلط کر دیے گئے ہیں. خدا را مسلمانوں, جمعہ کے دن پورے 14 رکعت پڑھ کے نبی کو سلام کرو, دنیا تمہیں سلام کرے گی. دنیا تمہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جائے گی. کتنی دیر لگیں گے 14 رکعت پڑھنے کے لیے؟ 15 منٹ لگیں گے. آپ پڑھ لیجئے, دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا. بے شمار فائدہ ملے گا. آج شریعت کے تحفظ کے نام پہ جلسے کر رہے ہیں, کرو اچھی بات ہے. یہ نوبت کیوں آئی؟ ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اس لیے آج ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں. اور شریعت کو پہلے گھر میں بچاؤ. ہمارے گھروں سے شریعت ختم ہو رہی ہے, ہمارے گھروں سے شریعت کا جنازہ نکل گیا. ہماری بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, ہماری بچیاں کھلے عام نیل پالش لگا رہی ہے, ہماری بچیاں کھلے عام لپسٹک کا استعمال کر رہی ہے, ہماری بچیاں کھلے عام غیروں کے ساتھ نہ جانے میسج کرتے ہوئے فونوں پہ لمبی لمبی گفتگو کر رہی ہے. ہمارے گھریوں میں شریعت باقی نہ رہی. اب ہم شریعت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں تو پہلے گھر سے عمل کرنے کا ارادہ کریں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. اگر پورے ہندوستان کے 32 کروڑ مسلمان پارلیمنٹ کی چوکٹ پر اپنا حق مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کر کے نبی کے پکے عاشق بن جاؤ. پوری دنیا کے بڑے بڑے حاکم تمہارے قدموں میں ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے, ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے. جو لوگ شریعت پر چلے ان خبروں میں رہے تو بھی حاکمہ ان کی چوکٹ پہ ماتھا ٹیکے. بندہ نواز کے دربار میں اورنگزیب آئے, ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ قبر کو سلام کرے تو جواب آتا تھا. کشف قبور کا عمل کرنے کے لیے لوگ عاملوں کو تلاش کرتے ہیں کہ مجھے ایسا عمل مل جائے کہ میں مزار میں رہنے والے صاحب مزار سے بات کر سکوں, اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکوں. ایسا عمل مل جائے پڑھنے کے لیے. ہے عمل, نہیں بول کے نہیں ہے. وہ پاور سورہ اخلاص میں بھی ہے, سورہ تکاثر میں بھی ہے, سورہ علم نشرہ میں بھی ہے عمل. درود شریف میں بھی ہے یہ پاور. درود بھی الگ الگ درود پاک ہیں. قبر میں رہنے والوں سے کلام کرنے کا بھی عمل ہے. مگر اورنگزیب اللہ والے تھے, وہ خبروں سے بات کرتے تھے, مطلب خبر میں رہنے والے سے بات کرتے تھے. اگر وہ سلام کرے اندر سے جواب آیا تو خبر رکھتے تھے, اگر جواب نہیں آیا تو پھر لوگ کنفیوز نہیں ہونا. آنے والے دور میں چادر چڑھائے, عرس کرے, سندل لائے, وہ نہیں کرنا بول کے اڑا دیتے تھے, کیونکہ ان کو سلام کرے تو جواب آتا تھا. بندہ نواز کے دربار میں آئے, آنے کے بعد سلام کرے, جواب نہیں آیا, پھر کرے, جواب نہیں آیا, تیسری بار کرے, جب جواب آیا. اورنگزیب اندر سے بندہ نواز بولے, اورنگزیب جب تو سلام کر رہا تھا میں کعبے میں تھا. بولے 2 بار سلام کریا, 3 بار سلام کریا تو مجھے آنا پڑا, مجھے آنا پڑا. سن, میں آنا پڑا, میں کعبے میں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. ہے گلبرگہ شریف میں بندہ نواز کا آستانہ, مگر ان کا پاور دیکھو. آلے رسول
रसूल है, वो आले रसूल, वो रसूल अल्लाह की औलाद में से है। वो मजार में रहते हुए कब काबा जाते, कब मदीना जाते नहीं मालूम, और बंदा नवाज है गुलबर्गे में, हम यहाँ याद करते हुए सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। औरंगजेब को बंदा नवाज ने कहा कि जिस वक्त तूने सलाम किया मैं काबे में था, तो उनके मकाम और मर्तबे को सुनकर औरंगजेब ने क्या कहा, नीस्त काबा दर दकन जुस दरगाह गेसु दराज बादशाह दीन और दुनिया था अबद बंदा नवाज। ये दक्कन के इलाके का काबा है, बंदा नवाज का आस्ताना, और ये वो बादशाह है, दीन के भी हैं, दुनिया के भी। असल में बादशाह बंदा नवाज आराम कर रहे हैं। लोगों समझो, ये मुक़द्दस बारगाह है। इस बारगाह की औलाद जो भी सज्जादगान है, वो सब आले रसूल हैं, और आले रसूल से मोहब्बत करने का सबक और तालीम हमें इमाम अहमद रजा ने दिया है। और कैसी मोहब्बत करते हैं ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वालों, सैयदों का एहतराम करना सीखो। इसलिए इमाम अहमद रजा ने सैयदों को इस शेर में सिमट कर क़यामत तक आने वाले हर मुसलमानों को बता दिया। कभी मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा के बारे में तनकीद करने वालों, वो घर भी पाक, वो घराना भी पाक है। इसलिए आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये है सरकार के घर वाले। लिहाजा मेरी कौम के जवानों, शरीयत को बचाना है तो शरीयत पर अमल करना है। इंशाअल्लाह शरीयत पर अमल करें। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमें जरूरत है, मौला हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा, मौला हमें शरीयत पर अमल करने वाला बना।